اس نے اپنی بے گناہی کے باوجود 12 سال جیل میں گزار دیے، مگر اصل قاتل وہ شخص تھا جسے پورا گاؤں نیک اور معصوم سمجھتا تھا۔ اصل حقیقت کیا ہے یہ تو ایک مرنے والے قیدی نے بتایا تھا۔ ایک رات گاؤں کے امیر زادہ کامران کا قتل ہو گیا اور اس کا الزام سیدھا ارسلان پر لگا دیا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ غریب ہے، یہی کرے گا۔ ثبوت کچھ نہ تھا مگر معاشرے کی آنکھوں پر طاقت کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور یوں ارسلان کو عمر قید ہو گئی۔ 12 سال جیل میں ارسلان کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی امید تھی کہ نورین کامران کی بہن جو پہلی اور آخری بار جیل میں آ کر بولی تھی، ارسلان مجھے یقین ہے تم بے گناہ ہو، میں تمہیں نکال کر رہوں گی۔ نورین نے کوشش کی مگر اس کے گھر والوں نے اسے روک دیا۔ دن گزرتے گئے اور محبت زنجیروں میں جکڑتی گئی۔ ایک دن جیل میں ایک بوڑھا قیدی اپنی آخری سانسوں پر تھا۔ اس نے ارسلان کا ہاتھ پکڑا اور بولا، بیٹا قتل تم نے نہیں کیا تھا، قتل کامران کے اپنے دوست حاذق نے کیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میں ڈر گیا تھا، اس نے دھمکایا تھا۔ یہ سن کر ارسلان کی روح کانپ اٹھی۔ حقیقت سامنے تھی مگر ثبوت بوڑھے قیدی کی آخری گواہی ہی امید تھی۔ نورین کو خبر ملی تو وہ فوراً عدالت پہنچی۔ پرانے ریکارڈ نکلوائے گئے، ثبوت اکٹھے کیے گئے۔ آخرکار نورین نے کیس جیت لیا اور ارسلان بری ہو گیا۔ جیل کا دروازہ کھلا اور باہر نورین کھڑی تھی، وہی آنکھیں، وہی اعتماد جو 12 سال پہلے دیا تھا۔ ارسلان، میں نے تمہیں کہا تھا نا، میں تمہیں نکلوا کے رہوں گی۔ سچ کا انجام اور معاشرے کی اصل صورت۔ حاذق نے جرم مان لیا مگر اس سے بڑھ کر المناک بات یہ تھی کہ پورے گاؤں نے سالوں تک ایک بے گناہ انسان کو قاتل سمجھ کر جینے نہیں دیا۔ وہ سب شرمندہ تھے مگر جو وقت گزر گیا تھا وہ کبھی واپس نہ آ سکا۔ ارسلان نے نورین کا ہاتھ تھاما اور بولا، زنجیریں ہاتھوں میں تھی لیکن اصل قید تو لوگوں کی سوچ میں تھی۔ آج وہ ٹوٹ گئے ہیں۔ نورین مسکرائی اور دونوں نے نئی زندگی شروع کی، حقیقت، محبت اور سچائی کے ساتھ۔ دوستو، غریب کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے پہاڑ توڑنے پڑتے ہیں، جبکہ امیر کے جھوٹ کو لوگ فوراً سچ مان لیتے ہیں۔ فیصلہ ہمیشہ تحقیق سے کرو، دھوکے سے نہیں۔